تعریف کے لیے کمال چاہیے، کمال اس کی ذات کا وصف ہے، اس کی ذات کی صفت ہے، کمال اس کی ذات سے ہے، اسی کی ذات میں ہے، اور جہاں بھی کمال ہے اصل میں اسی کا کمال ہے، جہاں بھی کمال ہے اسی کا کمال ہے، جہاں بھی تعریف ہے کمال کی وجہ سے اسی کی تعریف ہے۔ جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ جو تعریف بھی ہے وہ اس کی ہے تو ہمیں لذت توحید نصیب نہیں ہوگی۔ اسلام کی خوبی یہی ہے، اسلام کا حسن یہی ہے کہ وہ بندے میں خدا تعالیٰ کی تعریف کی ایسی شناخت پیدا کرتا ہے اسلام کہ بندہ سوائے اس کے پھر کسی کی تعریف نہیں کرتا۔ تعریف کسی اور کی بندہ اس وقت کرے کہ کوئی اور موجود ہو۔ اسلام بندے میں وہ نور پیدا کرتا ہے کہ بندے کو سوائے اس کے اور اس کے کمال کے اور اس کی حمد کے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ جب نظر ہی کچھ نہیں آتا تو پھر جہاں بھی پاتا ہے اسے پاتا ہے، اور جب بھی کسی کے گن گاتا ہے تو اسی کے گاتا ہے، جب بھی سوال کرتا ہے تو اسی سے کرتا ہے، اور جب بھی خیرات پاتا ہے تو اسی سے پاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی معنی ہے، ہم تجھ ہی سے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہی ہے کہ کوئی اور ہے کہاں کہ اس کی عبادت اور اطاعت کی جائے، اور کوئی ہے کہاں جو مدد کرے۔ بس جب بھی جہاں سے جس رنگ میں بھی مدد ہوتی ہے اصل مددگار وہی ہوتا ہے، اصل مددگار وہی ہے، ناصر وہی ہے، ممدد وہی ہے، مددگار وہی ہے، اور بیڑا پار لگانے والا وہی ہے۔ هو الاول اسی کی حمد ہے، هو الآخر اسی کی حمد ہے، هو الظاہر وہی ظاہر ہے، اور ہر جگہ اسی کی تعریف ظاہر ہے، هو الباطن وہی چھپا ہوا ہے، اسی کی تعریف چھپی ہوئی، وهو اللطیف الخبیر وہ انتہائی لطیف شان کا مالک ہے اور ہر بات سے وہ بے خبر ہے۔ تو تمام تعریفوں کا حقدار، سزاوار اور مالک وہی ہے، اور ایسا مالک ہے جس نے آدم سے لے کر عیسیٰ کو بنایا، آدم کو بغیر باپ کے بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کر کے پھر نبیوں کا ایک سلسلہ حضرت عیسیٰ کی ولادت پر ختم کیا، پھر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل علیحدہ سے ماں باپ کے ساتھ لایا، بغیر باپ کے آدم سے شروع کر کے بغیر باپ کے عیسیٰ پر ایک سلسلہ ختم کر دیا، اور پھر عبداللہ اور آمنہ کے بطن سے ایک ایسا نرالا محبوب محمد لایا کہ وہ ایسا محمد ہے جس کا نام ہی حمد سے بنا ہے، اور حمد اس کی تعریف ہے۔ جب اس کی تعریف ہے تو معلوم ہوا کہ محمد سر سے لے کر پاؤں تک سارا ہی اس کی تعریف ہے، لہذا محمد الرسول اللہ کا جسم ہو تو اس کی تعریف ہے، محمد الرسول اللہ کی روح ہو تب بھی اس کی تعریف ہے، محمد الرسول اللہ کا علم ہو تب بھی اس کی تعریف ہے، محمد الرسول اللہ کی کوئی سنت ہو، چونکہ محمد سارا ہی خدا کی حمد ہے، لہٰذا محمد الرسول اللہ سے جس چیز کا بھی ظہور ہو رہا ہے وہ ساری خدا کی حمد ہے۔ اللہ کرے آپ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کر کے یہ نور حاصل کر سکیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تاکہ آپ کو یقین آئے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ محمد سے نکلتا ہے وہ سب خدا کی تعریف ہے، چاہے عمل سے نکلے، چاہے قول سے نکلے، چاہے فعل سے نکلے، چاہے محمد الرسول اللہ کے نور سے
صحابیت نکلے چاہے محمد کے خون سے، آل نکلے آل ہو یا اصحاب، سارا نور کا ظہور ہے، اور جو محمد کا ظہور ہے وہ حمد ہے، اور جو حمد ہے وہ خدا کی شان ہے۔ جب ساری خدا کی شان ہے تو پھر میں یوں بھی کہوں گا کہ حمد اس کے لیے ساری جو حمد کا سزاوار ہے، اور درود سارے ہر طرح کے اس ذات محمد پر جو حمد بھی دکھاتا ہے اور اپنی حمد کے جلووں میں رسالت بھی دکھاتا ہے اور رسالت میں توحید بھی بتاتا ہے۔ یہ فرق مراتب کا ایک ایسا نور ہے جو علم و عمل میں پختہ ہوئے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ مرتبے کا علم ہے کہ رسالت ایک مرتبے میں بندگی کے جلوے دکھاتا ہے، اور وہی رسول ایک مرتبے میں توحید کے جلوے دکھاتا ہے۔ ایک ہی نقطہ ہوتا ہے محمد الرسول اللہ کا کہ اس کو ایک اینگل سے دیکھیں تو وہ بشر نظر آتا ہے، اور ایک اینگل سے دیکھتے ہیں تو وہ نور خدا نظر آتا ہے۔ اور یہ قطعاً شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید یہی ہے، اور عام لوگ اس نظریہ توحید سے بہت دور ہیں، اور وہ اس لیے دور ہیں کہ وہ تصوف کا علم حاصل نہیں کرتے، اور وہ تصوف رکھنے والے بزرگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے مزاج سے یہ دوئی ختم نہیں ہوتی۔ دوئی کا مطلب ہے الگ الگ کر دینا چیزوں کو۔ جب وہ الگ الگ کر دیتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی قرآن کو سنت سے الگ کرتے ہیں، کبھی سنت کو قرآن سے الگ کرتے ہیں، کبھی صحابہ کو اہل بیت سے الگ کرتے ہیں، کبھی اہل بیت کو صحابہ سے الگ کرتے ہیں۔ الغرض یہ کہ ان کی طبیعتوں میں اور ان کے ذہنوں میں دوئی ہوتی ہے، اس دوئی کی وجہ سے بڑے فساد جنم لیتے ہیں۔ اس دوئی کی وجہ سے پھر دین الگ ہو جاتا ہے، دنیا الگ ہو جاتی ہے، ان کو دنیا الگ نظر آتی ہے، دنیاوی تعلیم الگ ہو جاتی ہے، دینی تعلیم الگ ہو جاتی ہے، نظام دنیا الگ ہو جاتا ہے، نظام سیاست الگ ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ مسجد کا مولوی الگ ہو جاتا ہے، کمیٹی الگ ہو جاتی ہے، مسجد کی دیواریں الگ ہو جاتی ہیں، اس کا نظام الگ ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کو وہ تقسیم در تقسیم کرتے کرتے اتنے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم وحدت کا نور کہاں سے لیں، ہم اس شرک کو کیسے ختم کریں، اور اپنی طبیعت کے اندر ہم وحدت کو پیدا کر کے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے اتحاد کی قوت کیسے حاصل کریں۔ تو ان کی زندگی ایسے ضائع ہو جاتی ہے، تو وہ حقیقی علم کی طرف نہیں آ پاتے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اطلب العلم ولو کان بالصین، تمہیں چاہیے کہ تم علم حاصل کرو، اس کو طلب کرنے کے لیے اگر تمہیں چین جیسے دور دراز ملک میں بھی جانا پڑے تو چلے جانا، تاکہ تم علم حاصل کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے ملک، مشرکوں کے ملک چین کا اگر حوالہ دے سکتے ہیں علم کی فضیلت کو نمایاں کرنے کے لیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داتا کے پاس جانے سے روکیں، اور خواجہ کے پاس جانے سے روکیں، اور بابا فرید کے پاس جانے سے روکیں، اور آستانوں پر ذکر کی محفلوں میں بیٹھنے سے سرکار کیسے روک سکتے ہیں؟ جبکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں کوئی شعبہ چاہیے ہو تو چین سے بھی جا کر لے لینا۔ اگر کوئی چین ٹیکنالوجی بانٹ رہا ہو یا کوئی سائنس بتا رہا ہو جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہو تو تم علم کی خاطر وہاں بھی چلے جانا۔ تو جب وہاں بھیجا جا سکتا ہے تو پھر وہ لوگ جو بات کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے کہ سرکار نے فلاں 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 جگہ جانے سے روکا ہے، مزار پر جانے سے روکا ہے، قبر پر جانے سے روکا ہے، آستانوں پر جانے سے روکا ہے، بزرگوں کے پاس جانے سے روکا ہے، تو پھر یہ بات تو عقل سے ہی ورا ہو گئی، یہ تو ایک الزام ہو گیا نبی کی ذات پر۔ نہیں، نبی تو وہ ہے جو علم بانٹتا ہے، علم دکھاتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ میری ذات کے علاوہ بھی اگر تمہیں کوئی جوہر اگر کہیں ظاہر ملے، حقیقت میں تو سارا ہی حضور کا ہے، لیکن اگر بظاہر تمہیں کہیں اور سے بھی ملے تو میں اجازت دے رہا ہوں، گھبرانا مت، وہاں سے لے لینا۔ تو آج شب حیدری میں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں کیسے نہ کہوں کہ جب سرکار چین بھیج سکتے ہیں تو جو سرکار کا چین ہے باب العلم، جو
جو سرکار کا چین ہے، منظور نظر ہے، جو سرکار کا محبوب ہے، اللہ کے مرتضیٰ محمد ہیں، اللہ کے مجتبیٰ محمد ہیں، اللہ کے مصطفیٰ محمد ہیں. تو شب حیدری میں حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ اللہ کا مصطفیٰ محمد ہے، محمد کا مصطفیٰ میرا حیدر ہے. اللہ کا مجتبیٰ چنا ہوا محمد ہے، محمد کا چنا ہوا حیدر ہے. اللہ کا مرتضیٰ یعنی اللہ جس سے راضی ہے وہ حضور ہیں، اور حضور جس پر راضی ہے وہ حیدر ہے. تو اب خدا اور رسول تو حیدر پر راضی ہیں. کوئی اگر ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن یہ ناراضگیاں بھی ضروری ہوتی ہیں تاکہ ضد سے ضد کی پہچان ہو جائے، تاکہ ضد سے ضد کی پہچان ہو جائے. وہ مرد نہیں ہوا کرتا جس کے مخالف نہ ہوں، مرد وہ ہوتا ہے جس کے مخالف ہوں، اور مرد وہ ہوتا ہے جس کی محبت میں مرنے والے بھی ہوں. اس لیے آج شب حیدری میں یہ بات رکھنا بہت ضروری ہے. حیدر کرار کی ذات وہ ہے کہ جس پر فدا ہونے والے بھی بہت ہیں، اور جس کا نام سن کر سڑ کر مل جانے والوں کی بھی کمی نہیں. سڑ کر مرنے والے بھی بہت ہیں، اور جس کو دیکھ کر جیتے رہنے والے بھی بہت ہیں. لیکن یہ تو میں بات کر رہا ہوں غلاموں کے اعتبار سے. مولا کائنات کے لیے اتنا اعزاز ہی کافر ہے کہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ علم اسے دوں گا جس سے خدا بھی محبت کرتا ہوگا، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا. معلوم ہوا کہ خدا اور رسول کی جس کو محبت مل جائے وہ کسی اور کی محبت کا محتاج نہیں ہے. اب مجھے کہنے دو کہ ساری حمد خدا کی ہے، سارا درود رسول پر ہے، اور خدا اور رسول کی ساری محبتیں حیدر پر ہیں. اچھا، پھر جب ہم کسی مضمون پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کا ہم جملہ بولتے ہیں تو اس سے دوسروں کی نفی ہرگز نہیں ہوتی. اور یہ توحید کا مذہب رکھنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں، جن کے اندر دوئی نہیں ہے اور جو دوئی کا شکار نہیں ہے اور جو جاہل نہیں ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک کا اثبات یعنی ایک کی تعریف دوسرے کی نفی نہیں. اس کی ایک مثال لیتا ہوں کہ میں کسی کے لیے میں نے خصوصی طور پر ابھی محفل میں دعا مانگی نام لے کر، اور اپنے کسی ساتھی کا میں نام نہیں لے سکا، تو جس کا میں نے نام لیا اس کے لیے تو دعا ہوئی، جس کا میں نے نام نہیں لیا کیا اس کے لیے دعا نہیں ہوئی؟ بس نام نہیں لے سکا، اس کے لیے کوئی بد دعا تو نہیں کی نا، دعا سب کے لیے ہوئی. بس ایک کا نام لے لیا کہ اس کو بھئی زیادہ حوصلے کی ضرورت ہے، زیادہ مضبوطی کی ضرورت ہے، بھئی نام لے لیا. باقیوں کو ابھی اتنا مسئلہ نہیں ہے تو چلو خفی بھی کام چل جائے گا. لیکن کوئی زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، زیادہ حوصلہ شکنی کا شکار ہوتا ہے، نام لے لیا تو مضبوطی آ گئی، حوصلہ بن گیا. تو ایک کا نام یعنی ایک کا اس بات کرنے سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی. ہم نے جب یہ کہا کہ رب اور رب کا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو چاہتے ہیں تو باقی غلاموں کی کوئی نفی. اس چمن میں ساری پھولوں کی بڑی خوشبو ہے، مگر خوشبو حیدر کی کیا بات ہے؟ مگر خوشبو حیدر کی کیا بات ہے؟ اور ہمارے دل کا گلشن اس کی خوشبو سے آباد ہے. اس لیے اس شہر کا نام حیدر آباد ہے. تو یہ شہر نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. یہ شہر نہیں ہے، یہ ہمارا ایک تو یہ خطہ ہے زمین کا جس کا نام حیدر آباد ہے، اور ہر سنی کا مذہب یہ ہے کہ ہر ایک کے دل میں حیدر آباد ہے. تو یہ عجیب سا شہر ہے، یہ عجیب سا شہر. یہ شہر بھی ہے، مذہب بھی ہے، یہ شہر بھی ہے، مشرب بھی ہے، یہ شہر بھی ہے، ذوق بھی ہے. اور ہر سنی کو حیدر آباد ہونا چاہیے، چاہے لاہور میں رہتا ہو مگر اس کے سینے میں حیدر آباد ہونا چاہیے، چاہے اسلام آباد میں رہتا ہو مگر اس کے سینے میں حیدر آباد ہونا چاہیے، حیدر کی محبت آباد ہونا چاہیے. تو ہم ایک طرف مدینے کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں محمد آباد ہے، اور پھر ہر سنی کے سینے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہر سنی کا سینہ حیدر سے آباد ہے. یہ
یہ شب حیدری کی خیرات ہے. یہ شب حیدری کی خیرات ہے کہ ہر سنی کا سینہ حیدر کی محبت سے آباد ہے. ہر صحابی کے سینے میں حیدر آباد ہے. ہر صحابی کے سینے میں حیدر آباد ہے. اور خود سرکار کے سینے میں حیدر آباد ہے. اگر سرکار کے سینے میں حیدر آباد نہ ہو تو کیوں فرمائیں کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا. اور یہ جھنڈا دیا تھا یہودیوں کے خلاف. یہ جھنڈا دیا تھا، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں کل علم اسے دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. صوفیاء کا کام ذوق کو نمایاں کرنا ہوتا ہے. ہم نے انہی کے لنگر سے کھایا تو اسی کا اثر آتا ہے. ہم کتابی باتیں کر ہی نہیں پاتے. جو پڑھ کر آتا ہوں بھول جاتا ہوں. تمہارے چہرے دیکھ کے کچھ اور ہی یاد آ جاتا ہے. اب یہ حیدرآباد والے نقطے کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں کیا؟ یہ کہاں لکھے ہوتے ہیں؟ یہ تو بس وہاں کی خیرات ہے. یہ ایک ذوق کی چیزیں ہیں. اور جس طبیعت میں ذوق نہ ہو اس سے بھاگو. اس لیے کہ جن کے خلاف فرمایا تھا نا کہ کل میں علم اسے دوں گا، تو جن کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے وہ یہودی ہیں. یہودی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس سائنس تو ہے، سائیں نہیں ہے. تو سائیں نے علی سائیں کو فرمایا کہ علم تجھے دوں گا. اس سائنس پر اعتماد کرنے والوں کا توڑ تو ہی کر سکتا ہے، کیونکہ انہیں سائنس دی، اس کو سائیں بنایا. اور خود غدیر کے موقع پہ ہاتھ بھی کھڑا کر کے کہا جس کا میں سائیں ہوں اس کا یہ سائیں ہے. یہ مولا کا آج کا ترجمہ ہے. کل سے فتوے تیار ہیں. اور جس صوفی پہ فتویٰ نہ لگے ملاؤں کی طرف سے اس کے تصوف پہ شک کرو. سمجھ آ رہی بات کی؟ کیونکہ اس میں ذوق ہی نہیں ہے. تو ذوق جس میں نہیں ہوتا وہ صرف نرا عالم ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھ لو کہ بس وہ آم کا ایک پھل ہے مگر کھٹا ہے، ابھی پال نہیں لگی. اور جب طبیعت میں ذوق آ جائے تو سمجھو آم میٹھا ہو گیا. اور بکتا وہی ہے جو میٹھا ہوتا ہے. جو کھٹا ہوتا ہے اسے تو کاٹ پیٹ کے مرتبان میں بند کرنا پڑتا ہے تاکہ میٹھا ہو جائے. تھوڑا بہت اچار کے کام وہ بھی آتا ہے. لہذا علماء جو فقط ظاہر علماء ہیں، اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم ذرا ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جو تصوف کے منکر ہیں، چونکہ ذوق تو تصوف سے آتا ہے. اور تصوف کی بنیاد رکھی حیدر کرار نے ہے. تو اب جو تصوف کا منکر ہے گویا وہ تعلیمات علی کا منکر ہے، وہ تعلیمات امام حسن بصری کا منکر ہے، چاہے ہمارے مسلک کے اندر اس کا تعلق ہو یا باہر کا. جب مزاج ایک ہو گیا یا جب مذہب ایک ہو گیا تو پھر ہم تو نظریے کی بنیاد کے اوپر تفریق کرتے ہیں، شکل کی بنیاد پہ نہیں، علاقے کی بنیاد پہ نہیں. تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب مولا کائنات کو علم دیا تو آگے تھے یہودی. وہ ہوتے بھی بے ذوق ہیں، بے شوق ہیں، محبت نہیں ہوتی. اگر سرکار سے محبت کرتے ہوتے تو علی کو علم کیوں دینا پڑتا؟ خود ہی آ کے تسلیم ہو جاتے. جنگ ہی کیوں کرنا پڑتی؟ کیوں کہنا پڑتا کہ اے علی میں تجھے کل میں اسے علم دوں گا؟ اور وہ حضرت علی تھے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. فتح کرنی ہے جنگ، محبت کہاں سے آ گئی؟ لڑنا تھا یہودیوں سے. تو یہ بات اگر کی جاتی کہ کل میں علم اسے دوں گا جو ایک ایک وار سے کئی گردنیں اتار دیتا ہے، جو ایک تیر سے 6 شکار کر لیتا ہے، جو بغیر پروں کے اڑ لیتا ہے یا اونچی جمپ مار لیتا ہے، یا 50-60 سپاہیوں کو ایک ہی کک میں گرا دیتا ہے. ذرا جنگی مہارت بیان کی جاتی. نہیں سمجھے بات؟ کوئی جنگی ٹیکنالوجی بیان کی جاتی کہ کل میں اسے علم دوں گا، کل میں اسے علم دوں گا کہ ابھی کلاشن ہے بھی نہیں لیکن وہ بہت فائر کر لیتا ہے اور بڑے دشمن گرا دیتا ہے، بڑی اچھی فائٹ کر لے. بات جنگ کی ہو رہی ہے اور بندے کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ علم اسے دوں گا
جو عاشق خدا ہے اور خدا اور مصطفیٰ اس پر محبت کی نگاہ رکھتا ہے. تو لڑنی جنگ تھی، حوالہ محبت کا دیا. معلوم ہوا علی والو تم جنگ سے نہیں جیت سکتے، تم علی والے ہو محبت سے جیتو گے. معلوم ہوا کہ غیروں کا ہتھیار بندوق ہے، غیروں کا ہتھیار بندوق ہے اور بندوق پر بھروسہ ہے. علی والوں کا جو ہتھیار ہے وہ محبت کی نگاہ ہے اور خدا پر بھروسہ ہے. تو ہماری جنگ جو ہے وہ محبت کی ہے. فرمایا اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اس کے رسول سے. تو کیا تعلیم دی ہمیں؟ تعلیم ہمیں یہ دی کہ ہم ہر جنگ محبت سے جیتیں گے، ہم ہر لڑائی محبت سے جیتیں گے. ہم بھروسہ ہتھیار پر نہیں کر سکتے، ہمیں بھروسہ یار پر کرنا ہے. اور ایک بات بڑی خاص میرے ذہن میں آ رہی ہے. فرمایا کہ میں اسے علم دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. تو محبت میں تو جوڑ لیا، یعنی اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں اور یہ بھی کرتے ہیں. محبت ایسی ہے، ایسی صفت ہے جو دو کو دو نہیں رہنے دیتی، تین کو تین نہیں رہنے دیتی. محبت نہ دو چھوڑتی ہے نہ تین. یہاں ذکر تین کا ہو رہا ہے، اللہ کا، رسول کا، علی کا. اس حدیث میں ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، رسول کا. اللہ محبت کرتا ہے علی سے، رسول محبت کرتے ہیں علی سے، علی محبت کرتے ہیں رسول سے، علی محبت کرتے ہیں اللہ سے. تو ذکر تین کا ہے، لیکن محبت ایک ایسا پانی ہے کہ جب تین نالیوں میں چلا جائے، مثال دے رہا ہوں، تو پھر وہ تین کا رہتی، پانی تو ایک ہی ہے. معلوم ہوا کہ اب یہ تین جلوے تھے، توحید کے، رسالت کے، ولایت کے. توحید خدا کی تھی، رسالت مصطفیٰ کی تھی، ولایت علی کی تھی. لیکن جب محبت نے جوڑ دیا تو اب توحید ہو، رسالت ہو یا ولایت ہو، تینوں علی سے ملیں گی، تینوں علی سے ملیں گی. تو پہلے علم دے کر پھر غدیر کے مقام پر ہاتھ ہی کھڑا کر لیا. پہلے تو علم دیا، خیبر کے موقع پر علم دیا اور غدیر کے موقع پہ ہاتھ ہی کھڑا کر دیا کہ جس ہاتھ میں علم دے رہا ہوں قیامت تک کے لیے من کنت مولا فہذا علی مولا. ہر ایک منکر کو بتاتا رہے گا فقط علی کو علم نہیں دے رہا، اس کا ہاتھ بھی پکڑ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اب علی کو الگ نہ سمجھنا، رسول بھی اس کے ساتھ ہے، خدا بھی اس کے ساتھ ہے. خدا بھی اس کے ساتھ ہے، رسول بھی اس کے ساتھ ہے اور ہماری مدد بھی اس کے ساتھ ہے. لہذا تہی دست ہوگا، یہ تہی دست خالی ہوگا بظاہر مگر خالی نہ چھوڑے گا. اس لیے حضرت علی کا لقب ہے مشکل کشا. میں جب توحید کے جلوے پاس ہوں، رسالت کے پاس ہوں، تو پھر کیسی مشکل، پھر تو توجہ اور عنایت کی بات ہے. پھر تو اب مولا کائنات کا اپنا ذاتی ارادہ بھی نہ رہا، اب مولا کائنات کا اپنا ذاتی ارادہ بھی نہ رہا، بلکہ ان کا جو ارادہ ہے وہ ارادہ حضور میں گم ہے اور حضور کا ارادہ اللہ کے ارادے میں گم ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ رسول جب بولتا ہے تو رسول نہیں، میں بولتا ہوں. اور جب سے ہاتھ پکڑا ہے حضرت علی کا اور مولا بنایا ہے ہر مسلم و مومن کا، اب علی نہیں بولتا، جب علی بولتا ہے نبی بولتا ہے. اب علی نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں نبی بولتے ہیں، اور نبی جب بولتا ہے خدا بولتا ہے. معلوم ہوا تین تھے مگر ایک ہیں، تین تھے مگر. اور خلاصہ کر دوں بات کا، حضور نے علم بھی دیا، ہاتھ بھی پکڑا اور ایک موقع پر فرمایا اسے دیکھ رہے ہو، یہ ہے علی، اس کی محبت ایمان ہے، اس کی محبت اس سے بغض نفاق ہے. علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے. علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن. یہ شب حیدری محبت ہے. یعنی لاک ڈاؤن کی اس پریشانی کے اندر بھی ہم نے کہا کچھ نہ کچھ کر لیں، ناغہ نہ ہو.
ڈر تو تھا کہ احتیاط نہیں کر رہے ہم، لیکن ایک بھروسہ بھی تھا کہ وہ نگاہ کر دیں گے. تو کرونا کی رات میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا نگاہ کرو نا. ہر طرف آ گیا ہے کرونا، آپ کچھ کرو نا. ہر طرف چھا گیا ہے کرونا، ہمیں آ رہا ہے رونا، کچھ کرو نا. تو فرمایا اس کی محبت ایمان ہے اور اس سے بغض نہیں رکھے گا. مگر منافق کیسے کلیئر کرتے جا رہے ہیں سرکار، اندر کی باتیں بیان کر رہے ہیں، حدیثیں بنا بنا کر ہم تک پہنچا رہے ہیں اور اندر کی کیفیات ہمیں سمجھا کر جا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ جملہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور اس سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ باتیں جو ہو رہی تھیں ظاہر بات ہے اس میں ان حدیثوں میں مخاطب کافر نہیں ہے، ان حدیثوں میں مخاطب کلمہ گو مسلمان ہے. ان حدیثوں کا جو مخاطب ہے یہ تعلیمات کلمہ گو مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں. معلوم ہوا پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب دان ہیں وہ خدا کی صفات کو بھی جانتے ہیں اور امت کی حالت کو بھی پہچانتے ہیں. آپ جانتے تھے کہ کچھ کلمہ گو ہوں گے، کچھ خارجی ذہن کے ہوں گے کہ بظاہر کلمہ تو پڑھیں گے، بظاہر میری غلامی کا دم بھی بھریں گے اور بظاہر نبی بھی کریں گے، لیکن میں ان کی باطنی کیفیت کو پہلے کھول کر تمہیں بتا کر جا رہا ہوں کہ فقط میری نہیں، جیسے ایمان کے لیے خلاصہ ہے اور قاعدہ ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے حضور کی محبت شرط ہے، بلکہ اول ہے کہ خدا کہتا ہے کہ مجھ سے محبت بعد میں کر، پہلے اس کی اتباع کر، پھر میں تجھے محبوب بنا لوں گا. اگر تو خدا سے محبت کرنا کا دعویٰ کرتا ہے تو محمد کی اتباع کر محبت کے ساتھ، تو میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا. یہی قاعدہ ہے کہ خدا کی محبت نہیں ملتی حضور کے بغیر اور حضور کی محبت بھی نہیں ملتی علی کے بغیر. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگرچہ یہ قاعدہ صحابہ اور اہل بیت کے لیے، لیکن آج خصوصیت سے ذکر حضرت حیدر کرار کا ہے تو میں ان کو نمایاں کر رہا ہوں، ورنہ یہ حق ہر صحابی کے لیے ہے، ورنہ یہ حق ہر اہل بیت کے فرد کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے، مگر خصوصیت کے ساتھ جس کو نمایاں کیا ہے. تو آج ان کی شہادت کی رات ہے، 21 رمضان کی شب ہے اور شب حیدری کا ایک سلسلہ ہے، لہٰذا میں ان کے ذکر کو نمایاں کر رہا ہوں اپنی گفتگو میں. اس لیے فرمایا ایمان والا اس سے نفرت نہیں کرے گا اور منافق اس سے محبت کر نہیں پائے گا. تو یہ ایک ایسی کسوٹی اور ایسا معیار قائم کر دیا کہ اب اپنے اندر جھانک کر دیکھ لینا، بحث مت کرنا. محبت کی ایک نشانی ہے کہ اسے عیب نظر نہیں آتا، اور حسد کی ایک نشانی ہے کہ اسے جس سے حسد ہوتا اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی. حسد ہو جائے تو خوبیاں بھی عیب بن جاتی ہیں. 2 نمبر والے تم تو جانتے ہو یہ باتیں، تمہیں تو خلاصے کی بھی ضرورت نہیں. چڑ اور حسد ہو جائے تو خوبیاں بھی عیب، اور اگر کسی سے عشق ہو جائے تو وہ آٹا گوندتی ہوئی بڑی اچھی لگتی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ عشق ہو جائے تو ساری برائیاں بھی خوبیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، حسد ہو جائے تو خوبیاں بھی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں ہر فیض لے کر آیا ہوں اپنے رب سے، مگر ایک شرط ہے، تجھ میں اس وقت داخل ہوگا جب تو پہلے مجھ سے محبت کرے گا. جب حضور جیسی پاک ہستی یہ قاعدہ مقرر کر رہی ہے کہ بغیر محبت کے تو مجھ سے لے نہ پائے گا، بھلے تو صلاحیتوں سے بھرا ہوا ہو ابو جہل کی طرح. ابو جہل کو میں نے جمعے کی تقریروں میں بھی چشتیہ مسجد میں یہ باتیں کھول کھول کر کی تھیں، اس لیے اس کے ساتھ جس کا شجرہ ملتا تھا وہ پریشان ہوگا کہ ہمیں کیسے پہچان لیا اس نے. میں اب بات یہ کرنے لگا ہوں کہ وہ ابو جہل اس کا نام نہیں ہے، اس کی صفت تھی. کیا اس کی صفت تھی؟ خام خواہ تنقید کرنا. حالانکہ مالدار آدمی، اچھا خاصا مطلب یہ سیٹلڈ آدمی، مکے کا سردار، لمبے چوڑے قد کا مالک، خوبصورت وجیح الشکل، حسب نسب والا، مال دولت والا، اچھی حیثیت والا، 4 آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے مکے کے اندر. لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہو گیا بس، اور بس تنقید اور برائیاں اور ہوٹنگ اور تنقید، اور سب سے زیادہ یہی آدمی تھا جو شور مچاتا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کا ابو جہل ہے، یہ عمر بن ہشام نہیں ہے،
یہ ابو جہل ہے. اچھا اتفاق سے نام اس کا عمر بن ہشام تھا وہ بھی قریش کا. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو عمر قریشی، ابو جہل قریش کا عمر، مگر ابو جہل جہالت سے بھرا ہوا، زید مخالفت خامخواہ کی. اچھا جب خامخواہ کی مخالفت تھی تو حضور کے قریب رہ کر بھی فیض نہیں پا سکا. اور ابو بکر کو جو فیض ملا تو اس کی وجہ کیا؟ آج تک دنیا نہیں سمجھ پاتی سادہ سا کلیہ. ابو بکر جو صدیق بن گیا وہ کسی مدرسے سے نہیں بنا، کسی خوبی سے نہیں بنا، کسی اور بات سے نہیں بنا. حضور پر بس فدا ہوتا رہا، حضور کا عاشق رہا، حضور سے ایسی محبت کی کہ کیا اس کی مثال دینی، کہ خدا کو بھی رشک آیا کہ کہیں علی کا ذکر کرتا ہے قرآن میں، کہیں ابو بکر کا کرتا ہے قرآن میں. اس کو صدیق بنا دیا ابو بکر کو عشق کی وجہ سے، اسے مولا بنا دیا محمد کے عشق کی وجہ سے. یہ سب نے پایا تو عشق سے ہے. اور تمام سلاسل اپنے ماننے والوں میں عشق ہی تو پیدا کرتے ہیں. اور جس میں عشق نہ پیدا ہو، جس میں محبت نہ پیدا ہو، وہ نہ یہودیوں سے لڑ سکتا ہے نہ ان کے پیر بھائیوں سے لڑ سکتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ حضرت مولا کائنات کے لیے جو دنیا آج بھی ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ان کے ذکر کے پیچھے پڑی ہوئی، کیوں؟ یہودیوں سے یہی لڑے. اور جو یہودیوں کے نظریاتی اور ہم مزاج پیر بھائی ہیں وہ آج تک علی والوں سے لڑتے آ رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا یہودی ہوتے ہیں عیار اور علی والے ہوتے ہیں ہوشیار. علی والے ہوتے ہیں ہوشیار، ہوش والے، یاری نبھانے والے. اور یہودی ہوتے ہیں عیار، چونکہ علی کے نیزے کی مار ہے یہودیوں پر، بدر والوں پر، احد والوں پر، خندق والوں پر. کوئی جنگ تو دکھاؤ جس میں یہ نہ ہو. یہ تو ایسا ہے محمد الرسول اللہ کا دیوانہ کہ اپنے جسم کے ساتھ بھی جب تک اوپر رہا لڑتا رہا، آج قبر میں بھی نظریاتی طور پر لڑ رہا ہے. اس کی اولاد بھی لڑ رہی ہے، علی کی اولاد بھی لڑتی رہی اور آج تک لڑتی آ رہی ہے. اور قہر علی والوں پر ٹوٹتے رہے ماضی میں بھی اور آج بھی ٹوٹ رہے ہیں اور ٹوٹتے رہیں گے. مگر نہ انہیں دبایا جا سکا ماضی میں، نہ انہیں آج دبایا جا سکتا ہے، نہ کبھی قیامت تک دبیں گے. یہ جتنا دباؤ گے اتنا ابھریں گے، جتنا دباؤ گے اتنا ابھریں گے. یہ حق کی صفت ہے، دباؤ تو ابھرتا ہے. اس کو دباؤ ہراؤ تو وہ زیادہ غالب ہو کر آتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ حضور علیہ السلام کی محبت شرط ہے. تو فرمایا علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر. اچھا محبت کے ہوتے ہیں رنگ نئے نئے. تو آپ چونکہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں، تو آپ سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ شب حیدری کہاں سے آ گئی. تو بھائی محبت کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ نئے نئے رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے. حالانکہ اصول اور ضابطے پر یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں. جب شب قدر منا سکتے ہو تو حیدر کی شب کیا ہو گیا بھائی؟ ذکر کے لیے مخصوص کر لیے ایک رات، اعلان کے لیے مخصوص کر دی کہ سب انتظام کر لیا سب کا اور سب کو بلا لیا. یہ نہ بدعت ہے نہ خارج از اسلام ہے، بلکہ حسن اسلام ہے. جو انتظام کا حسن رکھتا ہے اسی کے اندر تو اسلام جلوہ کرتا ہے. جس میں انتظامی صلاحیت نہ ہو، جو اسلام کو انتظامی طور پر نمایاں نہ کر سکے، اس کے اندر کبھی اسلام پیدا نہیں ہوتا. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود محمد الرسول اللہ کے لیے اور سب انبیاء کے لیے، اور تمام رحمتیں علی کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے، تمام سلامتیاں علی کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے، کہ جس کو ایمان کا مرکزی نقطہ قرار دیا گیا کہ محبت نہیں کرے گا مگر مومن، منافقت نہیں، بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور پھر آگے فرمایا کہ جو اس سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، حضور نے فرمایا، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے.
اور جو اللہ سے بغض رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی آپ کو؟ اس لیے حضرت مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ کی ہستی وہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا اور تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، اتنے فضائل قرآن مجید میں اور اتنی آیات قرآن مجید میں کسی کے حق میں نازل نہیں ہوئی جتنی علی کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ محقق بات ہے، اتنے فضائل قرآن مجید میں، اور اتنے فضائل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے کسی اور کے لیے نہیں سنے تنہا جتنے تنہا علی کے لیے سنے۔ ارے یہ کیا کم ہے کہ جب مواخات ہوئی اور آپ مدینے کے اور آپ نے ہر ایک کو بھائی بنایا دوسرے کا، تو حضرت علی رہ گئے۔ عرض کیا سرکار میں کس کے حصے میں؟ آپ نے فرمایا آپ ادھر آؤ، آپ تو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو نا۔ معلوم ہوا کہ علی کی اور کوئی پناہ نہیں، علی کی پناہ محمد ہے۔ جب سب بھائی بھائی بن رہے تھے اور حضور بنا رہے تھے، علی پھر بھی اکیلے رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ان باتوں میں بڑے راز ہوتے ہیں، حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جب اکیلے رہ گئے تو حضور نے فرمایا تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تو معلوم ہوا جب لوگ بھائی بھائی بن رہے ہوں گے، آج کی اب میں اپلائی کر رہا ہوں، اس اسکولیوں کو اپلائی کر رہا ہوں، جب تم دیکھو بھائی بندیاں ہو رہی ہیں اور ہر کوئی کسی کا ٹانکا جڑ رہا ہے اور بھائی بھائی ہو، تو علی والے ہر جگہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ علی والے ہر جگہ اکیلے رہ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ سچے علی والے ہوں تو پھر مدینے سے اور نجف سے محمد بھی آتے ہیں، علی بھی آتے ہیں، اور غلام کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں تجھے کوئی نہیں اپنا رہا تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں۔ غم نہ کر، تو ہمارا ہے اور ہم، اور ایسا نرالا کر کے چمکائیں گے تجھے کہ تیری چمک جیسی کسی کی چمک نہ ہوگی۔ جاؤ دیکھو بغداد میں، اب جن میں دوئی ہے اور جن میں شرک ہے، جن کو وہ پہلا نقطہ سمجھ نہیں آتا جو میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ جہاں بھی کمال دیکھو تو خدا کی تعریف ہے، تو اب بغداد میں کمال دکھتا ہے تو بغداد والے کی تعریف خدا کی تعریف۔ لیکن بغداد والا جب تنہا رہ گیا تو علی نے بھی اپنا لیا اور خدا نے بھی اسے چن لیا، اب وہ اکیلا کہاں رہا۔ اس لیے ہر ولی جب ولی بنتا ہے تو وہ خدا و مصطفیٰ کے انتخاب سے بنتا ہے، مگر ضروری ہے کہ ہر غیر سے اس کا پیچھا چھڑا دیا جائے اور اسے بالکل یکتا کر کے اکیلا کر کے اپنے لیے منتخب کر لیا جائے۔ جب وہ خدا کے لیے منتخب ہو جاتا ہے تو پھر خدا بھی اس کا ہوتا ہے، خدا کا رسول بھی اس کا ہوتا ہے، زمانہ بھی اس کا ہوتا ہے۔ مگر یہ ایک مرحلہ ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر، ہم غلامان مصطفیٰ پر، غلامان اہل بیت پر، غلامان صحابہ پر، کہ اللہ پاک نے ہمارے سینوں کے اندر بغض نہیں رکھا، محبت رکھی ہے۔ اللہ کرے یہ محبت بڑھ جائے اور اس کے نئے نئے رنگ نظر آئیں، نئے نئے جلوے نظر آئیں، نئے نئے اوصاف نظر آئیں۔ اگر ہم وہ جو میں فضائل سنا رہا ہوں سناتا ہی چلا جاؤں تو رات تو بیت جائے گی، مگر یہ شب ہے ہی حیدر کی۔ تو پھر آؤ اسی بات کی طرف جو مزیدار بات تھی کہ فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہوگی، اللہ رسول محبت کرتا ہوگا۔ تو آپ نے وہ خیبر فتح کر کے یہودیوں کو وہاں سے باہر کیا، لیکن وہ ایک نفرت اور تعصب ان کے اندر آج تک ہے، اور یہ تعصب اور نفرت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس طرح عشق پنپتا ہے نا، اور بڑے زور کا پنپتا ہے، اور عجیب عجیب اس کے کمالات ہوتے ہیں محبت کے اور عشق کے، اسی طرح اس کے مقابلے میں نفرت اور حسد کے بھی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن حل کیا ہے؟ حل وہی ہے کہ ان کا بھروسہ ہتھیار ہے، علی والوں کا، محبان صحابہ کا، محبان اہل بیت کا جو ہتھیار ہے وہ خدا اس کے رسول پر بھروسہ اور محبت ہے، محبت ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے ہیں،
تو آپ کو کسی غلام نے دیکھا کہ آپ نے اپنے سامان کا جو تھیلا تھا نا وہ اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، اپنے گھر کا سامان اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے جا رہے تھے، تو وہ غلام دوڑ کر آیا اور اس نے کہا کہ حضور مجھے موقع دے، یہ خدمت میں کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا بوجھ تو خود ہی اٹھانا چاہیے، یہ تعلیم، اپنا بوجھ تو خود ہی اٹھانا چاہیے۔ مقام یہ ہے کہ خدا رسول محبت کر رہے ہیں، اور ظرف اور نیاز یہ ہے اور حقیقت پسندی یہ ہے کہ بوجھ اپنا خود اٹھا رہے ہیں۔ معلوم ہوا جو جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنا حقیقت پسند ہوتا ہے، اور جو جتنا گھٹیا ہوتا ہے وہ اتنا تکلف اور تصنع میں مبتلا ہوتا ہے۔ روحانیت کی مشق، تصوف کی تعلیم اور خانقاہوں کا پیغام یہ ہے کہ بندہ تصنع، تکلف اور بناوٹ سے باہر آئے، اور اس کے اندر یہ جوہر اور یہ وصف پیدا ہو کہ وہ حقیقت شناس ہو، حقیقت شناس ہو، حقیقت کو پہچانے۔ جب وہ حقیقت کو پہچانے گا اس کے اندر یہ جوہر پیدا ہوگا، اس کے بعد اسے لذت عبادت نصیب ہوگی، پھر وہ اس مقام کو کچھ پہچان سکے گا جس میں مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کو جب زخم لگ گیا تو حکیم نے آپریشن کرنے کے لیے اجازت مانگی کہ آپ کو نشہ پلا کر سن کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، میں نفل پڑھتا ہوں، آپ اپنا آپریشن کرو، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ اپنا کام کریں۔ حکیم نے کہا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم اپنا کرو۔ آپ نے تکبیر کہی اور نماز شروع کی، اس نے اپنا کام شروع کیا۔ اب وہ برچھی نکالنے کے لیے چیرا لگا رہا ہے، جو زخم کے اندر وہ جسم میں پیوست ہوئی ہوئی ہے اسے کھینچ کر نکال رہا ہے، اور کچھ کاٹ پیٹ بھی رہا ہے اپنے حساب سے، رگوں کو بچا رہا ہے۔ کتنا تکلیف والا کام ہے، زخم لگنا تو ایک تکلیف ہے ہی، لیکن اس برچھی کا باہر نکلنا اور آپریشن کرنا یہ اس سے دو گنا تکلیف ہے۔ پھنسی پھوڑا ہو جائے تو درد ہوتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر اسے دبا کر نکالتا ہے پھنسی کو، زیادہ درد ہوتا ہے وہ جب مواد نکالتا ہے۔ پھر جب وہ مرہم پٹی کرتا ہے اور اس کے اوپر مرہم لگاتا ہے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو مرض کا درد تو اپنی جگہ، علاج کا بھی درد ہوتا ہے اور وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں، تو کام کر۔ آپ نماز میں مصروف ہو گئے، وہ کام میں مصروف ہو گیا، آپ نے سی بھی نہ بھری، نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، جس طرح ممکن تھا پڑھتے رہے، وہ اپنا کام کرتا رہا اور حیران ہوتا رہا۔ آگے علی ہو، حکیم حیران نہ ہو، دنیا آج تک حیران ہے۔ وہ حیران بھی ہوتا رہا، علاج بھی کرتا رہا، حیران بھی ہوتا رہا، علاج بھی کرتا رہا۔ جب وہ علاج سے فارغ ہو گیا، آپ نماز سے فارغ ہو، آپ نے فرمایا تو نے کر لیا؟ عرض کیا آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، ہوا تو آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، نماز میں ہمیں سوائے اس کے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ نماز میں ہمیں سوائے اس کے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہم نماز میں تھے، ہم ہیں، وہ غالب کا ایک شعر ہے نا کہ ہم ہیں وہاں جہاں سے ہم کو خود اپنی بھی کچھ خبر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے خود ہم کو خود اپنی بھی کچھ خبر نہیں آتی۔ ایک مقام ایسا بھی ہے اپنی خودی بھی بھول جاتی ہے، اور یہ جو خودی بھول جاتی ہے یہ تو گفتگو ہے۔ خودی بھول جائے، خودی بھول جائے اور یہ حال چڑھ جائے، اگر یہ حال چاہتے ہو تو پھر آؤ غریب نواز کے پاس، یہ تو کال ہے۔ اگر حال چاہتے ہو تو حال دیتے ہیں بزرگ۔ میں نے بتایا کہ خبر نہیں آتی، ہوگا کیسے؟ الا اللہ کی ضرب لگا کر، دل کی چکی ہوڑ، دل کی چکی چلا الا اللہ کی ضرب سے، جب جا کر تجھے یہ حال ملے گا، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا، اور پھر اس میں گم ہوتا جا، ہوتا ایک وقت آئے گا کہ تیرا دل پکار کر کہے گا واقعی اب مجھے بھی کچھ خبر نہیں آ رہی، مجھے بھی کچھ خبر نہیں آ رہی، واقعی یہ حال مل گیا۔ تو فرمایا تم نے کر لیا۔ حضرت علی وہ ہیں، کچھ لوگوں نے کہا
اور ایک حدیث کا بھی حوالہ پیش کیا جس سے استنباط کرنا بالکل غلط تھا کہ حضرت مولا کائنات جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو آپ جو ہے حرمت شراب سے پہلے ایک مرتبہ آپ شراب پی کر نماز میں آ گئے. وہ کچھ حدیثوں کا وہ حوالہ دیتے ہیں. یاد رکھیں چاہے حدیث ہو یا کوئی واقعہ, خدا رسول کے فرمان سے اگر وہ ٹکرا جائے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے, اس پر زور نہیں لگانا چاہیے. یہ منافقت کی پہچان بن جاتی ہے. علی جیسا بندہ جو بچپن سے نماز پڑھ رہا ہے, ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی, آپ نے وہ ایک کچی حدیث دیکھ لی, یہ پکی حدیث نہیں دیکھی جس میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت علی بچے تھے. جیسے یہ زین ہے اور فیضان ہے, چھوٹی عمر تھی, 7-8 سال کے 6 سال کے بچے, اور سرکار اس ٹائم پختہ عمر کے ہو چکے تھے, ابھی وہی بھی نہیں اتری, زمانہ نبوت کا بھی شروع ہی نہیں ہوا, ابھی صرف پرسنل لائف ہے حضور کی. تو حضور علیہ السلام اس زمانے میں بھی نماز پڑھتے تھے, اس زمانے میں بھی آپ عبادت کرتے تھے خدا کی. تو حضرت علی نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا, چھوٹی عمر تھی, آپ کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو نماز دیکھ کر آپ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو طریقہ تھا پکارنے کا, حضور کو پکار کر, تھے تو بھائی, رشتے میں بھی بھائی تھے, تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرض کیا حضور یہ طریقہ مجھے بڑا بھلا معلوم ہو رہا ہے, یہ طریقہ مجھے پرکشش اچھا اور بھلا معلوم ہو رہا ہے. فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس رب کی. عرض کیا حضور میں بھی پڑھوں؟ ہے مرید ہوتا ہی وہ ہے جو دیکھتے ہی پیر کو پہچان لے, نہیں سمجھے, اس کو کشش ہونے لگ جائے اس کی طرف. یہ علی والے سلسلے ہیں نا سارے, یہ تم میں سے کتنے ہیں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کتنے جتنوں کو میں نے کہا ہو میری بیعت کرو, میرے پہ الزام ہے نا پیری مریدی کرتا ہے, اور میں نے کب کی؟ آج تک میں نے پیری مریدی نہیں کی. پیری مریدی تو پیر کرتے ہیں, میں کہاں سے پیر ہوں؟ کہ تمہیں لگا دھوکا. ہاں ایک پیر کا میں غلام ہوں, میں محمد عرفان, ایک پیر کا میں غلام ہوں, نام کا عرفان ہوں. سمجھے بات کی؟ میں نے تو کوئی پیری مریدی نہیں کی. ہاں وہ جس کا میں غلام ہوں, جب اس کی جھلک کسی کو نظر آتی ہے تو وہ کہتا ہے بیعت کر لے. میں نے تو نہیں کی آج تک بیعت, میں کون ہوتا ہوں بیعت کرنے والا؟ میں تو جس دن بیعت کروں کافر ہو جاؤں. میں کیا اور میری نفس کی اوقات کیا کہ میں بندے سے کہوں میری بیعت کا؟ استغفر اللہ. مرید تو بندے اللہ کے ہوتے ہیں, مرید تو رسول اللہ کے ہوتے ہیں, مرید تو حضرت علی شیر خدا کے ہوتے ہیں, مرید تو غریب نواز کے ہوتے ہیں, مرید تو پیر زوار کے ہوتے ہیں. یا اس کی کسی کو جھلک نظر آ جائے تو وہ کہتا ہے. اب اگر وہ دل کی خواہش بیان کرے تو میں کون ہوں تو انکار کروں؟ نہ اقرار اختیار میں, نہ انکار اختیار میں. نہ اقرار ہمارا کام, نہ انکار ہمارا کام. یہ تو ہے سارا اس کا کام. چاہے کسی کو ایسے انکار کروائے تو ہم حاضر ہیں, چاہے اقرار کروائے تو ہم حاضر ہیں. یہی تو علی والوں کی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. کوئی بھی نفاق والا کہہ سکتا ہے کہ چکر ہے, بہت چکر والی باتیں ہیں. یہ چکر والی باتیں کیوں نہ ہوں؟ علی کے نوکر ہوں اور منکروں کو چکر نہ آئے. آنے چاہیے, ضروری ہیں, آنے چاہیے, ضروری ہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ گرمی تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو گہرا کر لیتے ہیں کہ مولا کائنات حیدر کرار جب اس جراح نے حکیم نے علاج کیا اور آپ کو تکلیف نہ ہوئی, تو اب یہ مقام ہے بے خودی کا. یہ مقام ہے بے خودی کا. بے خودی آئی اسی وقت جب تکلیف تھی. تو چشتیوں, قادریوں, نقشبندیوں, سہروردیوں, ولیوں کے چاہنے والوں, یہاں سے تو ایک بات ہمیں مل گئی کہ جتنے نشتر چبھیں گے بے خودی چڑھے گی. اور علی کو جب اس نے کہا کہ نشتر چبھوں تو آپ نے فرمایا نشہ نہیں کرتا, میں نماز پڑھتا ہوں.
معلوم ہوا علی والوں کی مدد کوئی نشہ نہیں ہے، یار کا جلوہ ہے. ہائے 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 ہائے. اور وہ کیسے نشہ کر سکتا ہے جو بچپن سے ہی حضور کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے؟ عرض کیا حضور بڑا بھلا طریقہ ہے آپ کا، میں بھی کروں؟ آپ نے فرمایا کر. اچھا حضور کیسے نہ فرماتے؟ حضور نے تو فرمانا تھا بعد میں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، مزاج بھی ایک ہے. تو اگر تمہیں یہاں حدیث نظر آ رہی ہے تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر تمہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت حضور کے لیے بھی کوئی حدیث نظر آ جائے گی کہ نبوت سے پہلے یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے. معلوم ہوا تمہارے اندر عشق اور محبت کی روشنی پیدا نہیں ہے. ہاں تم نکل نہیں سکے. ارے یہ کہہ رہا سرکار نے فرمایا کہ یہ اور میں ایک نور سے ہیں. انا و علی من شجرۃ واحدہ، انا و علی من نور واحدہ. میرا جسم اور علی کا جسم ایک ہے، میری نسبت اور علی کی نسبت ایک ہے. اور فرمایا مسجد سے جڑے ہوئے سب دروازے بند کر دیے جائیں، صرف میرا دروازہ کھلا رہے اور وہ بھی کھلا رہے جہاں سے علی آتا ہے. حالت چاہے وہی کیوں نہ ہو جس میں مسجد میں نہیں آنا ہوتا، غسل کی حالت ہی کیوں نہ ہو. یعنی غسل واجب ہو جاتا ہے جب میاں بیوی جنابت کرتے ہیں، جب تک غسل نہ کر لے پاک نہیں ہوتے، اور جب تک پاک نہ ہو عبادت کے لیے مسجد میں نہ آئیں. پاک مقام ہے، بغیر پاکیزگی کے کیسے آ سکتے ہو؟ سب کے لیے بند کر کے فرمایا میں آ سکتا ہوں، علی بھی آ سکتے ہیں. معلوم ہوا اگر یہ ناپاک ہوتے تو نہ آتے. تو نبی ہو یا علی، جنابت بھی ان کو ناپاک نہیں کر سکتی. تمہارے تانے بازیاں کہاں ان کو پریشان کریں گے؟ تمہاری زبانوں سے ان کا ذکر کہاں گھٹ سکتا ہے؟ تمہارے تانوں سے اور تیروں سے اور نشتر سے یہ باتیں نیچے کہاں آ سکتی ہیں؟ ارے یہ تو محمد الرسول اللہ کا محبوب ہے، اس محبوب کا ذکر خدا نے بلند کر دیا ہے، اس علی محبوب کا ذکر محمد نے بلند کر دیا ہے اور محمد والوں کے حوالے کر دیا ہے. ہر نوکر اپنے آقا کے گن گاتا ہے، ہر نوکر اپنے آقا کے گن گاتا ہے، اور برابر والا آقا پریشان نہیں ہوتا، وہ اپنے غلاموں کو ڈھونڈتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ یعنی ایک استاد کا شاگرد اگر اپنے استاد کے چرچے کر رہا ہو اور برابر میں بھی ٹیچر بیٹھا ہوا ہو تو وہ اس سے پریشان نہیں ہوتا اگر ٹیچر ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے شاگرد ڈھونڈتا ہے کہ یار اس کا شاگرد کر رہا ہے تو، وہی پھر جھنڈا اٹھا لیتا جی حضرت، جی ماسٹر جی، جی ماسٹر جی، جی ماسٹر جی. معلوم ہوا جب علی کے نوکروں نے علی کی حمد و ثنا پڑھنا شروع کی اور ذکر شروع کیا فضائل علی کا اور مناقب علی کا، تو یہ تھے غلامان علی کے کام جو ان کو کرنا تھے، جو امت کو کرنا تھے، جو اہل سنت کو کرنا تھے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو جب علی علی کیا گیا اور فضائل علی بیان کیے گئے تو جس کا کھاتا ہے آدمی اس کا گاتا ہے. لہذا بس یہاں میں بات ختم کر رہا ہوں سمجھداروں کے لیے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ادھر ادھر رنگ برنگا ماحول دیکھ کر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بولیے نہیں. بس سمجھ آ جاتا ہے کہ کون کس کا کھاتا ہے اور کس کا گاتا ہے. نہ لڑنے کی ضرورت ہے، نہ بگڑنے کی ضرورت ہے، نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے. سمجھ آ جاتی ہے آدمی کو کہ آدمی جس کے ذکر سے خوش ہو رہا ہے، جس کی بات سے خوش ہو رہا ہے، تو وہ کس کے روحانی فیضان پہ پل رہا ہے، کس کے روحانی فیضان پہ پل رہا ہے. اور میں بات ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت مولا کائنات کے لیے کہ آپ کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. آپ کعبے میں پیدا اچھا کہاں ہوئے؟ کہاں ہوئے؟ نہیں کعبے سے باہر ہوئے تھے. چلو کعبے کے پاس ہوئے تھے، وہ کعبے میں ہوئے یا اس کے پاس ہوئے یا حرم میں ہوئے یا حتیم، بہرحال تو اپنے گھر میں ہی ہوا تھا. وہ کعبے کے اندر ہوئے تھے یا اس کے پاس ہوئے تھے یا مطاف میں ہوئے تھے یا مسجد حرام میں ہوئے تھے، جہاں بھی وہ ہوئے تھے وہ علاقہ کعبے کا ہی تھا. میں بحث سے نکلنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ بحث تو وہ مناظرانہ اور ہوتی ہے نا مفتیوں کے ساتھ، یہاں تو چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ بات
کہ بھئی بات یہ ہے کہ پیدا تو وہ اسی جگہ ہوئے تھے نا, یا تو کعبے میں ہوئے تھے یا اس کے پاس ہوئے تھے یا کعبے سے جڑے ہوئے کی جگہ پر ہوئے تھے. کہاں رکے گا تو؟ رکنا کہاں ہے تجھے؟ وہ جی کعبے میں نہیں تھے, تھوڑا باہر تھے. باہر تھے, وہ جو باہر تھے وہ جگہ کعبے سے جڑی تھی. بہرحال تو اپنے گھر میں ہی تھا. سمجھ آئی بات کی؟ اور عجیب بات ہے یار, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا, آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کو, جو آپ کی والدہ ہیں حضرت علی کی, حضرت ابو طالب کی وہ زوجہ ہیں, جب دیکھا کہ یہ وقت آ گیا ہے تو بچے کی پیدائش کا وقت ہو تو عورت کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ اسپتال, دائی کے پاس, گھر پردے میں. یہ واحد عورت ہے کہ جب سرکار نے دیکھا کہ وقت قریب آ گیا, فرمایا فاطمہ کعبے میں چلی جاؤ. گھر نہیں بھیجا, کعبے میں بھیجا. اور کعبے نے پروٹوکول دیا آپ کو, اور وہ پروٹوکول کیا تھا کہ آپ کے لیے دروازہ کھل گیا, آپ کے لیے دیوار شک ہو گئی, آپ کعبے میں تشریف لے گئی اور کعبے نے پردہ کر لیا, اور کعبہ علی کی ماں کا دائی بن گیا, اور کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی والدہ آپ کو لے کر باہر آئیں. جب باہر آئیں تو سب سے پہلے مردوں میں جس کی گود ملی ہے علی کو, وہ گود محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ لنگر آ گیا, لنگر آ گیا بھائی, مجھے اشارہ کر دینا یار. ہے کاشف کو فون کرو کب تک آ رہے ہیں وہ, اور اگر قاری نوید ہوں, راحیل ہو, رضوان ہو تو پھر اس کو بھیجنا, ایک منقبت بھی سنیں گے. کعبہ جو ہے وہ دائی بن گیا مولا کی, اور سب سے پہلے جو گود ملی ہے حضرت علی کو وہ حضور کی ملی ہے. بلکہ تمام کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ نے آنکھ کھولی نا, آپ آنکھ نہیں کھول رہے تھے, آپ کی آنکھیں بند تھیں, آنکھ نہیں کھول رہے تھے. جب آپ نے جب کھولنے آنکھ نہ کھولی تو والدہ پریشان ہوئی اور سرکار کو پیش کیا اور کہا یہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے, اللہ خیر کرے, آنکھ نہیں کھول رہا ہے. تو آپ نے فرمایا لاؤ لاؤ مجھے دو میرا بھائی, لاؤ میرا بھائی مجھے دو. آپ نے جیسی گود میں لیا تو حضرت مولا کائنات نے, حضور نے جیسی چہرہ مبارک حضرت علی کے چہرے کی طرف کیا تو حضرت علی نے فوراً آنکھیں کھولی. اس میں کرامت یہ تھی کہ علی چاہتے تھے غیر محمد کے علاوہ دنیا میں آ کر میری آنکھیں گوارا ہی نہیں کرتی کہ کسی اور کی صورت دیکھوں, آتے ہی سب سے پہلے جس کی صورت دیکھوں گا وہ میرا محبوب ہوگا محمد علیہ السلام, اسی کا چہرہ بددہا دیکھوں گا. اور انہی کا دیکھا. پھر آپ نے پوچھا والدہ سے کہ نام کیا رکھا ہے, نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس کے والد نے اس کا نام علی رکھا ہے. نہیں, اس کے والد نے نام اسد رکھا ہے. آپ نے فرمایا علی رکھو, علی رکھو. بلند ہمتی کی طرف اشارہ ہے. علی نے حضور کو دیکھا, علی نام رکھنا بتا رہا ہے کہ حضور نے بھی علی کو دیکھ لیا کہ یہ ہے کیا. تو لوگ نام پر جاتے ہیں, نام رکھو تو اثر پڑتا ہے, نام رکھو تو اثر پڑتا ہے. حضور نے علی کو دیکھ کر جیسا علی تھا ویسا نام رکھا. نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. یار تم گرمی میں بیٹھ گئے, ماشاءاللہ تمہاری ہمت کو سلام ہے. علی کو دیکھ کر نام رکھو, اور فرمایا اس کا نام علی رکھو. بلند ہمتی کی طرف دلیل ہے, بلند ہے یہ. اچھا معلوم ہوا جس کی بلندی کو بلند محمد نے دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا بلند ہوگا وہ. اور چونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت علی کی صفت کو دیکھ کر حضور نے نام رکھا, تو جس بلند رب کا یہ بلند علی ہے اس کی تو حد ہی کوئی نہیں بلندی کی. اس لیے مجھے کہنے دے, رب اپنی توحید میں بلند ہے, محمد الرسول اللہ اپنی رسالت میں بلند ہے, اور علی اپنی ولایت میں بلند ہے. نہ اس کی کوئی حد, نہ مدینے والے کی کوئی حد, نہ علی کی کوئی حد.
بے حد ہے یہ، ہر اعتبار سے بے حد ہے، علم میں، عمل میں، فضل میں، کمال میں، ظاہر میں، باطن میں، اولاد میں، اصحاب میں، ہر جگہ۔ حتیٰ کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں ان کو تو دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں حضرت علی کو دیکھنا عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت۔ اور ہم صدیق کا فیض پا کر کہتے ہیں آپ کو نصیب تھا دیدار، آپ دیکھ کر عبادت کرتے تھے، ہم سوچ کر عبادت کرتے ہیں۔ علی کو چاہتے ہیں، سوچتے ہیں، علی کی محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور اس عقیدت میں چاہتے ہیں علی جیسے نظر آئیں، کردار کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، ہمارے اوصاف ان کے اوصاف میں یوں گم ہو جائیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو وہ یاد آئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مالک الملک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ جی ہاں بالکل، ہاں یہ تو لمبا قصہ چھڑ دیا آپ نے جی۔ حضرت علی کی شان میں وہ اس نے سوال کیا بڑا بہترین، اس نے کہا کہ ولایت کا ذکر تو کیا آپ نے، اب شہادت کا ذکر بھی کر دیں۔ شہادت کا ذکر حضرت مولا کائنات کا یہ ہے کہ آپ نے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا تو اس دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے جب آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ منتقل کر دیا تھا عراق میں، کوفہ منتقل کر دیا تھا عراق میں۔ آپ کو زندگی کے اندر بہت ساری پریشانیاں اور مصائب جھیلنا پڑے اور بہت زیادہ جنگیں لڑنا پڑی، آپ سے لوگوں کا اختلاف تھا، اپنوں کا بھی تھا، پرایوں کا بھی تھا۔ تو اب وہ بڑے لوگ تھے، ہم اختلافات کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ جنگوں کا معاملہ گزرنے کے بعد پھر نزاع کی کیفیتیں، اختلافات، جھگڑے، سارے معاملات، تو پھر ایک گروہ جو ہے وہ آپ سے بالکل الگ ہو گیا جو آپ کے ساتھ تھا۔ وہ جو گروہ آپ سے الگ ہوا وہ گروہ خوارج کا گروہ تھا، خارجی، نکل جانے والا، یعنی مسلمانوں کے طریقے اور سنت سے نکل جانے والا۔ خارجی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ آج بھی پائے جاتے ہیں، یہ سوچ کی بات ہوتی ہے۔ وہ جو خوارج تھے وہ طریقہ اہل بیت سے، طریقہ اصحاب سے، طریقہ سنت سے الگ ہو گئے۔ وہ جب الگ ہو گئے تو انہی خوارج کے اندر ایک شخص تھا جو پہلے حضرت علی کے لشکر میں تھا، عبد الرحمن ابن ملجم۔ اس خارجی نے سب سے پہلے حضرت علی کو کافر قرار دیا اور کہا یہ کافر ہو چکے ہیں، اور جن سے حضرت علی کا اختلاف تھا ان کو بھی کافر قرار دیا خلافت کے مسئلے میں۔ تو پہلے آپ پر کفر لگایا گیا، آپ کو کافر قرار دیا گیا، پھر آپ کو قتل کرنا جائز سمجھا گیا۔ سوچ دیکھ رہے ہیں آپ، کسی کو مارنا ہو تو پہلے اسے کافر کہو، پھر اس کا کفر پھیلاؤ تاکہ اسے مارنا آسان ہو جائے۔ تو حضرت علی کو بھی پہلے کافر کہا گیا، اور جو علی کو کافر کہہ دے اس کا اپنا کیا حال ہوگا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت مولا کائنات نے خوارج کو کافر نہیں کہا، بھائی کیوں کہیں؟ خوارج جو آپ کو کافر کہتے تھے، حضرت علی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے لیے تو حضور نے کہہ دیا نا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، نفرت نہیں کرے گا مگر کافر۔ اور کافر تو کبھی علی کو مومن نہیں کہہ سکتا نا، نہیں سمجھے بات؟ کافر کبھی بھی علی کو مومن نہیں کہہ سکتا، وہ جو اصل مومن ہے محمد اس نے کہہ دیا مومن ہے۔ تو وہ جو خارج یعنی خارجی تھا، جو کافر تھا، اس نے حضرت علی پر اور خوارج نے کفر کا فتویٰ دیا، اور اس کفر کے فتوے کی وجہ سے وہ خود کافر ہو گئے۔ لہذا جب آپ ایک دن 19 رمضان المبارک کو جامع مسجد کوفہ کے اندر فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو وہ صفوں میں ہی چھپا ہوا تھا، وہ صفوں میں چھپا ہوا تھا۔ تو حضرت علی کو عین مصلی میں محراب مسجد میں نماز کے اندر آپ پر حملہ کیا گیا فجر کی نماز میں، اور آپ کو پیچھے سے وار کیا گیا، سر کے اوپر زوردار وار کیا گیا، اور وہ ایک ہی وار تھا خنجر کا، اس سے آپ شدید زخمی ہو گئے، اور آپ کے سر کا ایک مخصوص حصہ جو تھا، رگیں اور جو مغز کا حصہ تھا وہ باہر آ گیا، ماتھا کھل گیا، یہ ایریا سارا آپ گر پڑے۔ تو
جب گر پڑے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وار کس نے لگایا ہے؟ تو کہا عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے. آپ نے فرمایا الحمدللہ کسی مسلمان کے ہاتھوں شہید نہیں ہو رہا, کسی مسلمان نے مجھے نہیں مارا. اچھا سنو, اس سے قصاص لینا, لیکن اس نے ایک وار مارا ہے, تم بھی بدلے میں ایک ہی مارنا. اگر وہ مر جائے اس سے تو ٹھیک, ورنہ دوسرا مت مارنا. ایک سے, کیونکہ ایک ہی مارا ہے اس نے, بدلے میں تم بھی ایک ہی مارنا. ایک سے وہ مر جائے تو ٹھیک, ورنہ دوسرا نہ مارنا, اللہ کے حوالے کر دینا. 19 کو آپ کو زخم لگا تھا, 21 کو آپ کی شہادت ہوگی. نجف کے اندر آپ کا مزار ہے, اس میں بہت ساری اختلافی باتیں ہیں, لیکن صحیح یہی ہے کہ آپ کا مزار نجف کے اندر ہے. مرجع خلائق ہے, مرجع خاص و عام ہے, لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں. تو 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی, اور خارجی نے مارا, اور مسجد میں مارا, اور محراب میں مارا, اور نماز کے اندر مارا. علی والوں پر حملے مسجد میں ہی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے, آج کی محفل کو قبول فرمائے, حیدر کرار کی محبت میں زندہ رکھے. ایک ایک قدم آگے لاؤ, ایک ایک قدم آگے لاؤ. میرا دل چاہ رہا ہے کچھ ذکر کر لیں, مزہ آئے گا انشاءاللہ. رنگ بنا ہوا ہے, محفل بنی ہوئی ہے, کلمے کا ذکر کر لیں. جتنا ہو سکتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہیں, بس تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھیں, بھلے 6 انچ کا ہی کیوں نہ ہو.